أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ سورہ محمد آیات 29 سے 32۔ پچھلی آیات سے منافقین کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، آگے بھی اسی موضوع کا تسلسل ہے۔ ام یا حسب الذین، گمان کر لیا ہے انہوں نے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، مرض ہے، کہ کیا جن کے دلوں میں مرض ہے انہوں نے گمان کر لیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ جن کے دلوں میں مرض ہے اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ یہ مرض اسلام سے نفرت کا ہے، حسد کا ہے، کینہ کا ہے۔ اہل ایمان کو کوئی خیر پہنچے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اہل ایمان کسی آزمائش میں آ جائیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ وہی مریض لوگ ہیں۔ تو کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے الَّن یخرج اللہ، کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ تعالی، اضغانہم، ان کے کینے کو، کہ جو انہوں نے کینہ دل میں چھپا رکھا ہے اللہ اسے ہرگز ظاہر نہیں کرے گا۔ منافقین پر بھی اللہ تعالی نے کافی عرصے تک پردے ڈالے رکھے، اللہ کی طرف سے انہیں مہلت ملی، لیکن یہ لوگ اپنی سرکشی میں بڑھتے گئے، اس لیے اب ان کے بارے میں فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو ہم ضرور انہیں آپ کو دکھا دیتے، آپ ان کی شکلیں دیکھ لیتے، فَلَعَرَفْتَهُمْ، بس آپ ضرور انہیں پہچان لیتے، بِسِیمَاهُمْ، ان کے نشانوں سے۔ تو یہ بھی منافقین کو ایک دھمکی دی گئی ہے کہ ان کا حال اللہ سے تو پوشیدہ نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بے نقاب کر دے، آپ ان کے چہرے دیکھ کر انہیں پہچان لیں، ان کی خاص علامتیں ہوں جس کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافی عرصے تک ان پر بھی پردے ڈالے رکھے۔ اللہ ستار ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، انسان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، لیکن اگر کوئی انسان اپنی اصلاح کرنے کے بجائے سرکشی میں بڑھتا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے عیب ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور آپ ضرور بضرور پہچان لیں گے انہیں، فی لحن القول، ان کے لہجے کے تذبذب سے، ان کی باتیں اور ان کے انداز سے آپ پہچان لیں گے انہیں، ان کے دوغلے پن اور دو رخی کی وجہ سے ان کے کلام میں تذبذب ہوگا، تو آپ ان کے اس تذبذب کی وجہ سے آسانی سے پہچان لیں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، اعمالکم، تمہارے اعمال کو، کون کیا عمل کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر رہا ہے، کون اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ ہر کسی کے اعمال سے آگاہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تم کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، نعلم، ممیز کر دیں، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، منکم، تم میں سے، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو۔ تو حالات یکساں نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو
جو بھی ایمان کے دعوے دار ہیں آزمائشوں سے گزارے گا، اور یہ امتحان، یہ آزمائشیں ممیز کر دیں گی، تفریق کر دیں گی ایسے لوگوں کے بارے میں جو ایمان لانے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور ان لوگوں میں جو منافق ہیں، کھوٹے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جانچنے کے لیے، اس تفریق کے لیے امتحانات سے گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ منافقین کے ماتھے پر لکھ دیا جائے کہ یہ منافق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے عمل سے گزارا، مشکل حالات سے گزارا، اہل ایمان ثابت قدم رہے، جبکہ منافقین نے منہ پھیر لیا۔ غزوہ احد کو دیکھ لیجئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 1000 افراد کے ساتھ نکلے، لیکن راستے سے ہی عبداللہ بن ابی کے ساتھ، جو منافقین کا سردار تھا، 300 لوگ واپس ہو گئے، تو تفریق ہو گئی۔ ان سخت حالات میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے ہیں، اور کون ہیں جو پیٹھ دکھانے والے ہیں؟ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے حالات کو بھی جانچ لیں گے، پھر کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اخبار خبر کی جمع ہے، حال احوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان الذین، بلا شبہ جن لوگوں نے، کفروا انکار کیا، کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وشاقوا الرسول اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی، من بعد اس کے، ما تبین لہم کہ واضح ہو گیا ان کے لیے، الہدی ہدایت، کہ ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ کی راہ سے بھی روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کی، تو پھر ایسے لوگ لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کی مخالفت کی وجہ سے، دین دشمنی کی وجہ سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تو لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں تو نقصان اپنا ہی کر رہے ہیں۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 26 میں یہ بات جانی تھی کہ یہ منافقین تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہودیوں سے کہا تھا، وہ یہودی کہ جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ چیز کو ناپسند کیا، یہ ان سے جا کر کہا کرتے تھے کہ بعض معاملات میں تو ہم آپ کی بات مانیں گے، اور یہودیوں سے یہ بھی کہتے کہ ہم تمہارے معاملے میں کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے۔ تو حقیقت میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی اللہ کے حکم سے انہیں مدینے سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو ان کے انہی اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا پھر فیصلہ یہ ہے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کے کسی عمل کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہری اور باطنی امراض سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔